جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 17 جون ہے اور عدنان بھائی جو ہمیں اکثر یاد کراتے ہیں کہ ڈیٹ آپ نے ضرور بتانی ہے، تو وہ بالکل ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں۔ آج ڈیٹ اس لیے بھی بتانا ضروری ہے کہ خبر اہم ہے، بڑی خبر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ روز پہلے کچھ عرصہ پہلے سے ہم آپ کو اشاروں میں یہ بتا رہے تھے کہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے خان صاحب کے معاملات میں، کچھ اندر کھاتے، کوئی بات چیت، کوئی ایسی چیزیں ضرور ہیں جن کی ہمیں کچھ اطلاعات ملتی تھیں، لیکن ٹھوس چیز جو کہ ایک ہیپننگ یا ایونٹ ہو، وہ ہمیں اس کا انتظار تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا اس طرح۔ تو وہ پھر جب ہمیں کل یہ پتہ چلا تو کنفرم اسے مزید کرنا تھا، کنفرم ہی تھا لیکن اس کے متعلق مزید انفارمیشن چاہیے تھی۔ تو جب انشاءاللہ الحمدللہ یہ مکمل ہوئی انفارمیشن، تو وہ آپ تک اب ہم پہنچا رہے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ روز پہلے اچانک یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کو رات کو الشفا ہسپتال جو اسلام آباد کا ہے یا پیمز ہاسپٹل انہیں لایا جائے گا۔ تو جب یہ خبر چلی، پتہ چلا سب کو، تو سارا میڈیا بھی ان دو ہاسپٹلز میں پہنچ گیا اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنما بھی وہاں پہنچ گئے اور کچھ ساری رات وہاں رہے دونوں ہاسپٹلز میں، کچھ رات گئے تک رہے، لیکن خان صاحب ان دونوں ہاسپٹلز اس رات میں نہیں آئے۔ اس پر پھر آپ کو یاد ہے کہ وہاں پر کچھ پی ٹی اے رہنماؤں نے کچھ بیانات بھی آئے، جنید اکبر صاحب کا آیا، پھر مشال یوسف زئی، انہوں نے ویڈیو میں وہاں کہا بھی کہ ہمیں پتہ چلا تو ہم ساری رات یہاں دونوں ہاسپٹل، پیمز ہاسپٹل اور الشفا اسلام آباد ہاسپٹل، جو یہ دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں کیونکہ آگے جال کے ایک انفارمیشن جو آنی ہے وہ پھر پتہ چلے گا کہ کہاں تھے۔ لیکن وہ وہاں پر دونوں ہاسپٹلز میں خان صاحب کو نہیں لایا گیا۔ لیکن پھر اگلے روز پیمز ہاسپٹل کا اعلامیہ آ جاتا ہے اگلی رات کہ اس رات نہیں، اگلی رات پیمز ہاسپٹل خان صاحب کو لایا گیا تھا اور ان کا جو ٹریٹمنٹ آنکھ کا چل رہا ہے، انہیں 5واں انجیکشن لگا اور ان کی حالت بہتر تھی، اسٹیبل اب وہ محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو کہ پہلے بھی 4 دفعہ وہ ان کا یہ ٹریٹمنٹ ہوا تو ہمیں بتایا جاتا تھا، اور بیرسٹر گور صاحب کے ذریعے یہ انفارمیشن انہوں نے بتایا کہ انہیں کہا گیا ہے کہ پیمز ہاسپٹل آئے۔ پہلی اس رات نہیں جب شور مچا، وہاں تو موجود تھے اس وقت، اگر اس رات لاتے تو وہ سب دیکھ لیتے، میڈیا بھی تھا، نہ ہی پیمز آئے نہ الشفا اسلام آباد ہاسپٹل آئے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ جو پہلی رات جہاں شور مچا کہ خان صاحب کو لایا جائے گا اڈیالہ سے ان دو ہاسپٹل میں، پیمز میں یا الشفا اسلام آباد ہاسپٹل میں، اسی رات خان صاحب کو بالکل موو کیا گیا تھا، بالکل وہ اڈیالہ سے انہیں لایا گیا تھا، لیکن وہ ان دونوں ہاسپٹل کی بجائے وہ تیسرے الشفا آئی ہاسپٹل راول پنڈی، وہاں انہیں لے کر جایا گیا۔ یہ کنفرم ہے، یہ ہمیں کل ویسے انفارمیشن پرائم سورس نے بتائی، لیکن اس کو ری چیک کنفرم کرنا تھا، مزید ہاسپٹل ذرائع سے پوچھا، انہوں نے کنفرم کیا، پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ٹاپ کے جو ہیں، جس صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، ان کو پوچھا، ان سے یہ کنفرم ہوا۔ تو جب یہ ساری انفارمیشن ہمیں کنفرم ہوئی تو اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب پیمز والوں نے اعلان کیا جس رات، اس رات سے ایک رات پہلے جب سارے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی پہنچ گئے تھے الشفا ہاسپٹل اسلام آباد اور پیمز ہاسپٹل، اور خان صاحب وہاں دونوں ہاسپٹلز میں نہیں آئے اس رات، اسی رات ہی خان صاحب کو تیسرے ایک ہاسپٹل جو کہ الشفا آئی راول پنڈی کا ہاسپٹل ہے، وہاں پر انہیں لایا گیا۔ پھر آگے انفارمیشن جو ہے وہ اہم یہ ہے کہ کیوں وہاں پر، عام طور پہ تو وہ پیمز میں ہی ان کا چل رہا تھا، تو وہ یہ پتہ چلا کہ وہاں پر ان کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ایک سورس کا کہنا ہے کہ وہ جو پرائم سورس ہیں کہ ایک شخص ہے یا دو ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہ یہ کہنا ہے، جو 2-3 ٹاپ کے لوگ ہیں، کہ یہ 2 شخصیات تھے جن سے خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ کنفرم ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہ صرف آزاد سورسز، ہاسپٹلز
بلکہ یہ پی ٹی آئی کے بھی ٹاپ کے 2-3 لوگوں نے کنفرم کیا ہے، ان سے ہم نے پوچھا ہے، نام لینے کی اس وقت ضرورت نہیں ہو، ان کے پیچھے ساری دنیا پڑ جائے گی، لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہاں پر آئے بھی اس رات اور ملاقات بھی ہوئی۔ اب ملاقات ہوئی تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ ملاقات پھر کیسی رہی، کیا ملاقات تھی اور کیا باتیں ہوئیں ان سے۔ تو یہ ہمیں وہی 3-4 لوگ پارٹی کے بھی، پی ٹی آئی کے آزاد سورسز بھی اور کچھ ہاسپٹلس کے بھی اور بھی کچھ لوگ، تو انہوں نے سب نے یہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ کوئی ڈیل کی طرف آلموسٹ یہ معاملہ جا رہے ہیں، ڈن یعنی کچھ لوگوں نے کہا، لیکن حقیقت شاید ابھی اتنا جلدی نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ بالکل محتاط ہیں اور وہ بہتر ہے ان کی بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات چیت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ شروع ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہی سنجیدہ تیسری کوشش ہو جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے ساتھ ہی کچھ عرصہ پہلے انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ 2 سنجیدہ کوششیں خان صاحب سے ڈیل کی ہو چکی ہیں، لیکن کیونکہ خان صاحب مانتے نہیں ہیں تو اس لیے وہ آگے بات نہیں بڑھتی۔ تو کیا یہ تیسری سنجیدہ کوشش ہے، اور کیا اس دفعہ خان صاحب مان لیں گے یا خان صاحب کی مان لی جائے گی؟ تو یہ اس دفعہ ایک سورس کا کہنا ہے کہ کوئی لچک ہے، تو لچک ہے تو پھر ظاہر ہے جو وہی سورس کہہ رہے ہیں لچک ہے، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کا بھی امکان ہے، اور یہ پرائم سورس ہیں اس لیے ان کی بات کو اہمیت دی جا سکتی ہے کہ کل انفارمیشن بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ یہ ہوا ہے، لیکن بڑی خبر ہے تو اس کو چیک کرنا چاہیے، صحافتی سارے جو نارمز ہیں، ایتھکس ہیں، وہ پوری کرنی چاہیے۔ کوشش یہی ہوتی ہے، غلطی کسی سے بھی ہمارے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ کنفرم انفارمیشن جو ہے وہی آپ تک پہنچائی جائے، اگر نہیں ہے تو کوئی اتنا شوق نہیں ہے ویڈیو کا۔ تو یہ بہرحال یہ ہوا ہے۔ اب آگے جو دوسری بات پتہ چلی کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ کچھ عرصے سے چیزیں چل رہی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ یہ بہت پہلے، غالباً 2 سال پہلے محمد علی درانی صاحب نے یہ سب سے پہلے یہ کہا تھا، جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ یہ ایک لفظ آیا اور یہ ہو سکتا ہے۔ پھر ان کو فالو کرتے زرداری صاحب نے بھی کہا تھا، بہرحال وہ بعد میں تو ان کی اپنی نیشنل یونٹی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے وہ چل پڑے۔ لیکن اب دیکھیں کہ 2-2.5 سال بعد اب سب کہہ رہے ہیں، اور تو یہ ہوتا بھی نظر آنا شروع ہو گیا کچھ لوگوں کو۔ تو اس میں خان صاحب کی رائے لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت ضروری تھی اور ضروری ہے، کیونکہ اگر نہیں ہے تو ایک سسٹم تو پہلے ہی وہ ہائیبرڈ جو بھی ہے وہ چل رہا ہے، شہباز شریف صاحب چل رہے ہیں، تو کیونکہ وہ ڈلیور نہیں ہو رہا، سٹیبلٹی پولیٹیکل نہیں، تو اکنامک مسئلے ہیں، تو پھر وہ جس وجہ سے ہیں وہ تو یہی ہے، خان صاحب ہیں، پی ٹی آئی ہے، کیونکہ ووٹ ان کا ہے، تو پھر ان کی رائے کے بغیر پھر یہ نیا نیشنل یونٹی گورنمنٹ یہ کیسے وہ ہو سکتا ہے کامیاب؟ تو اس لیے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بات ان سے رائے لی جا رہی ہے۔ تو اب یہ بھی ابھی یہ قبل از وقت ہے کہ وہ سیٹ اپ کس طرح کا ہوگا، کیا سارے ٹیکنوکریٹس ہوں گے، کیا پی ٹی آئی کی اس میں ہوگی شخصیات شامل، یا جو موجودہ سیاسی جماعتیں گورنمنٹ میں ہیں ان کا بھی کوئی ہوگا یا کوئی اور ہوگا، تو یہ ابھی اسی پر بات چیت ذرائع کا کہنا ہے یہ ہو رہی ہے، اور پھر اسی میں ہی اسی کے لگ بھگ خان صاحب کی رہائی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں تینوں چیزیں آپ کو کنفرم ہم بتا رہے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس رات جو 2-3 رات پہلے جو ایک دم پتہ چلا کہ خان صاحب کو لایا جا رہا ہے الشفا اسلام آباد یا پیمز میں، وہ وہاں نہیں آئے، وہ اس رات بالکل موو ہوئے تھے، لیکن گئے تیسری جگہ الشفا آئی ہاسپٹل راولپنڈی میں، پھر وہاں پر ملاقات بھی اہم ہوئی، یہ بھی کنفرم ہو۔ تیسری یہ کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی ابتدا میں یہ بات ہو رہی ہے، آگے پھر مزید بھی چیزیں نظر آئیں گی۔ تو دوسرا ایک سے آگے بھی کس 2 بھی ہے اس اہم خبر کی، انشاءاللہ وہ ایک اور چیز ہے، اس کو ری کنفرم ابھی کرنا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی 1-2 دنوں میں ویڈیو میں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آج یہ ایک اہم اور بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تھینک یو۔